ریاض صاحب نے پڑھا نا کہ کس طرح آہستہ آہستہ دین کا تصور بہت محدود ہو گیا کہ کچھ رسمیں ادا کر لیں، کچھ عقیدے اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو بس اللہ کا حق ادا ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا۔ یہ کس طرح آہستہ آہستہ ہم میں نا پختہ ہو گیا۔ دیندار لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ حکومت کے معاملے اور یہ کمانے کھانے کے اور یہ سارے نظام جو ہیں ان سے کیا تعلق ہمارا، اللہ والوں کے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، بس اللہ اللہ کریں، اور جو زیادہ نیک بن جائے وہ حجروں میں بیٹھ جائے، لمبی لمبی تسبیح لے لے، شادیاں نہ کرے، ان جھنجھٹوں میں نہ پڑے، وہ ہمارے نزدیک نا ایک معیاری مسلمان بن گیا۔ کیسر ولی تو وہ ہے جو ان چیزوں سے بالکل ہی مبرہ ہو، اگر کوئی پھنس جائے ان میں تو چلو پھر تھوڑا بہت نا نماز روزہ کر لے، بس ٹھیک ہے، اور دین کیا۔ تو یہ حالت ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی۔ یہود کی تاریخ بھی پڑھیں، امتوں کی، مسلمانوں کی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ہے ضمیر جو اس کو نا ٹوکتا ہے، نفس لوامہ کا نا کہ وہ ملامت کرتا، جب یہ برائی کرتا نا اندر چین نہیں ہوتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں شخص ضمیر کا قیدی ہے، اور یہ پھر بہانے انسان بنانا چاہتا ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے گواہ ٹھہرایا کہ ایک عدالت تو تمہارے اندر ہی لگی ہوئی ہے جو ہر وقت بتا رہی ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھنے کے لیے آئے کہ بر اور اسم کیا ہے، نیکی اور گناہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو، کھٹکنا پیدا ہو، اور گناہ وہ ہے جس سے نہ اندر نہ بے چینی پیدا ہو۔ وَلَا اَفْتَاكَ النَّاسِ، بے شک مفتی فتویٰ دے دیں مگر اندر کا مفتی بتائے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ اب اس کو چپ کرانے کے لیے نا جب انسان گناہ کی طرف لٹتا ہے اندر سے ملامت ہوتی ہے، پھر پہلا سٹیج اضطرار کا آتا ہے کہ کیا کروں یار، ہے تو یہ کام برا مگر میں مجبور ہوں، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا، جیسے حرام حلال ہو جاتا نا بھوکے کے لیے، میرے لیے پہلے اضطرار کا بہانہ ہوتا، مگر اضطرار پر ٹکتا نہیں۔ کب تک اضطرار کرتا رہے؟ وہ کہتا ہے اضطرار جان چھوڑا، کوئی حلال ڈھونڈ رہے یا تھوڑا کھا لے، پھر اس کے لیے نا آہستہ آہستہ جواز ڈھونڈتا ہے۔ اضطرار کی اگلی منزل پھر آتی ہے فتوے، بہانے، دلیلیں کہ نہیں یہ شاید جو ہے اس میں حرجی کوئی نہیں، جیسے اب عورتوں کی بے پردگی اور اس کا نام نا یہ ترقی ہے یہ فلاں، جواز سے آگے پھر استحسان۔ دیکھیں نا مرلے ضمیر کو مطمئن کہ پہلے اضطرار بے بسی ہے، پھر جواز کہ اس میں حرجی کوئی نہیں، پھر حرج سے بھی آگے بڑھ کر یہ چیز مستحسن ہے، بہت اچھی اور عمدہ ہے۔ یہ سٹیج آتا ہے، برائی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، خوش ہو کر راضی ہو کر آدمی وہ کام کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرتا، اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے اس برے فعل کو جائز کرنے کے لیے پھر وہ نیک لوگوں کے ذمے بھی ایسے بہتان لگاتا ہے جس سے نا حوالے بنا لیتا ہے کہ ہم اگر کرتے ہیں تو فلاں نے کیا تھا۔ اس کے لیے ہم جو بائبل کو پڑھتے ہیں نا، تورات کو دیکھیں نا، مقدس کتاب کہلاتی ہے، مگر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبیوں کے ذمہ نہیں لگایا۔ شراب نوشی شروع کر دی، یہودیوں نے کہا کیا ہوا یار، نوح علیہ السلام نے شراب پی تھی اور اتنے بے ہوش ہو گیا کہ کپڑے بھی نہیں تھے، ننگے پڑے ہوئے تھے، تو بیٹے آئے، ان میں سے ایک نے مذاق اڑایا، دوسرے نے آ کر کپڑا اوپر دیا، جس نے مذاق اڑایا تھا اس کے لیے بد دعا کر دی، وہ غرق ہو گیا۔ دوسرا جو تھا اس کو بھائی قصور تو تمہارا، تم بے ہوش کیوں پڑے، بچے کو کیا کہہ رہے۔ اسی طرح بت پرستی کا الزام تھا، وہ حضرت ہارون علیہ السلام پر لگا دیا کہ بچڑا کسی نے نہیں بنایا، سامری وغیرہ نے، خود موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے بنا کر لوگوں کو کافر کیا تھا۔ اگر زنا اور بدماشی تھی تو وہ داؤد علیہ السلام کے ذمہ لگا دی کہ بادشاہ سے محل کی چھت پر ٹھہرے۔ یہ ذرا امتوں کا دیکھیں، مسلمانوں کا بالکل ہی یار بزرگوں کے قصے گڑھ لی ہیں کہ فلاں بزرگ نے کیا، اور کہتے ہیں نہیں وہ ولی تھے، ان کے لیے سب معاف۔ تو داؤد علیہ السلام چھت پر ٹھہر رہے تھے، ان کا ایک کمانڈر تھا اوریا ہتی، اس کی بیوی نہا رہی تھی، وہ جہاد پر گیا ہوا، انہیں وہ پسند آئی، انہوں نے منگوا لی، زنا کیا، وہ حاملہ ہوگی، اس نے اطلاع دی، انہوں نے پھر لکھا کمانڈر ان چیف کو کہ اس کو اوریا کو نا جبری رخصت پر بھیجو۔ اس سے جب کہا، اس نے کہا یار اسے رخصت کا کوئی موقع، جہاد ہے، امت کی زندگی موت کا مسئلہ، میں کیوں وطن جاؤں؟ نہیں، اس نے بھیج دیا، مگر وہ گھر نہیں گیا، باہر ہی رہ کر چلا گیا۔ کہ بیوی نے پھر پیغام بھیجا، توبہ تو کرنے کی بات ہے، یہ مقدس کلام کہلاتے ہیں۔ تو اس نے بیوی نے پیغام بھیجا کہ داؤد وہ کام نہیں بنا، وہ میرے پاس نہیں آیا۔ انہوں نے پھر کمانڈر ان چیف کو لکھا کہ اس کو قتل کروا دے کسی مورچہ میں نا،
تنہا چھوڑ کر وہ بیچارہ مارا گیا. پھر حاملہ ہی اس کی بیوی گھر لے آئے. یہ بائبل ہے، کلام مقدس ہے. یعنی انبیاء پر تم جو بدماشیاں مولویوں نے کی یا عام لوگوں نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حوالہ کہ شراب پیتے ہیں فلاں نبی نے پی زنا کیا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ سارے لوگ برباد ہو گئے، صرف ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں. ان بیٹیوں نے پھر پروگرام بنایا کہ ہم اب اور مرد تو ہے کوئی نہیں، ابا جی کو شراب پلائیں. پہلے ایک نے پلائی، رات وہ ہم بستر ہوئی، دوسرے دن دوسری نے پلائی، ہم بستر ہوئی. ان سے پھر نسلیں چلی، فلاں نسلیں جو ہیں وہ حرام کی ہے. اندازہ کریں، اسی لیے کئی شریف عیسائیوں نے کہا کہ یہ کتاب اپنے گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، بچیاں اگر پڑھ لیں گے اور یہی عمل دہرائیں کیا بنے گا پھر. تو مطلب یہ ہے کہ امتیں جب غرق ہوتی ہیں نا، ضمیر کو مطمئن کہ پہلے سود مجبوری، پھر نہیں جائز ہے. اس میں کیا لوگ کرایہ لیتے ہیں. اب ہمارے دانشور لکھتے ہیں نا کہ ہر چیز کا کرایہ لیتے ہو، اگر اس نے منی کا کرایہ لے لیا کہ پیسے کسی کو دیے، اس کا کرایہ پھر کیا ہوا؟ ہمیں یہ کہتے ہیں یا کرایہ مکانوں کا زمینوں کا ٹھیکہ حرام کرو، یا ان کا اگر تم کہتے ہو کہ استعمال کرتے ہو ٹھیکہ کا دیو ہمیں یا اس کی اجرت دو، تو اس کی بھی اجرت ہے جو پیسہ استعمال. یہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں اکنامکس ہے. تو جائز کر لیا، جائز سے پھر آگے بڑھ کر فائدے بتانے شروع کر دیے. تو یہی بات بتائی کہ یہ امت بھی جب غرق ہونا شروع ہوئی نا، پہلے کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں اسلامی قانون ختم کر رہے ہو. آہستہ آہستہ پھر اتنا راضی ہو گئے کہ اب مسلمان حکمران تو کجا، کافر مسلط ہو گئے ہمارے ملکوں پر. ہم نے ان کی حکومتیں بھی برداشت کی، ان کے وزیر بنے، مشیر بنے، ان سے جاگیریں لی ہمارے درباروں نے، اور بڑے بڑے گدی نشین جو ہے ان کو انہوں نے مربے دیے، اور کسی کو یہ شرم نہ آئی کہ یہ تو اللہ رسول کے باغی، انہوں نے ہمارے علاقوں میں شرعی قانون ختم کر دی. نہیں، راضی ہو گئے. اور اب یہاں تک نوبت پہنچی جو بتایا انہوں نے کہ کسی کو یہ احساس بھی نہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ. اب اگر وہ حسینی مشن کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ مسلمان غیر اسلامی قانون کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، اس کو یا تبدیل کرے یا اس علاقے میں نہیں تو کسی پہاڑ میں جا کر رہے. جیسے حضور نے فرمایا بہتر مال آخری زمانے مسلمان کا بکریاں ہوگا. اگر کوئی چارہ نہیں وہ پہاڑوں میں لے کر چلا جائے گا کہ یہاں میں دین پر عمل نہیں کر سکتا، وہاں چنا پھر اپنا اذان دے گا. یعنی غیرت اسلامی جو ہے نا جب مر جاتی ہے آدمی مطمئن ہو کر رہتا کہ نہیں ٹھیک ہی ہے اور نماز ہم پڑھ رہے. تو یہی رونا انہوں نے رویا کہ آہستہ آہستہ سٹیج بائی سٹیج نا، پہلے لاچاری، پھر جواز، پھر مستحسن، پھر اس کی تبلیغ الٹا شروع کر دے کہ یہ کام تو ہونے چاہیے. توبہ کہتے ہیں ایمانی غیرت تو زندہ ہونی چاہیے. اقبال نے چغتائی صاحب یہی کہنا تھا، جو ناخوب بتدریج وہی خوب. جو بری چیزیں تھیں آہستہ آہستہ غلامی میں آ کر وہ ساری اچھی بن گئی. توبہ ایسا دور بھی تھا طارق، آپ بھی بیٹھے کھا رہے، اگر کوئی ننگے سر گلیوں میں سے گزر جاتا بڑے بزرگ چھتر مارتے تھے. ہاں کہتے ہیں یہ بچیوں سے ننگے سر، اب ننگے سر سے بھی کام آگے نہیں، خود عورتیں ہی ننگی ہوگی. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا. مگر دیندار لوگ بھی اس خبر سے خالی ہو گئے کہ غیر اسلامی حکومت جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ منکر ہے. سب سے بڑی برائی جس سے ساری برائیاں نکلتی ہیں وہی ہے. خلیفۃ المسلمین اور اسلامی حکومت جو ہے وہ اتنا اچھا کام ہے، معروف اعظم چشمہ ہے جس سے سب نیکیاں جنم لیتی ہیں. خلق خدا کو امن ملتا ہے، ملازمین کو سارے حقوق ملتے ہیں، کوئی اس مملکت میں دکھی نہیں ہوتا. اسلامی حکومت کی بات ہی ذہنوں سے نکلی، کسی ممبروں میں رام میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں پڑھائی جاتی کہ لوگوں اس حالت کو بدلو، اسلام کی طرف لوٹو، اس کو قائم کرو. وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا. کل ہی تقریب تھی یہ دائرہ رقم میں، وہ قاسمی صاحب مجھے لے گئے، بچوں کو قرآن حفظ کرنے پر سندیں دی، قرآن مجید دیے. مجھے بھی انہوں نے کہا آپ بھی کچھ کہیں. میں نے کہا بیٹا آپ بھی سنائیے، اساتذہ بھی، میں بھی مخاطب ہوں. اللہ کے رسول نے ایک فقرے میں قرآن کا بیان کر دیا، القرآن حجت لک علیک. ایک جملہ کہ قرآن یا تیرے حق میں گواہ ہوگا یا یہی دستاویز تیرے خلاف پیش ہو جائے گی. اگر تو عمل کرے گا
یہی تیری نجات کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا، اور اگر تو نے اس کو پڑھا سنا عمل نہیں کیا یہی تجھے سزا دلوانے کے لیے کافی ہوگا۔ کہ کیا بہانہ ہے اس کا، سب کو جانتا تھا پھر نہیں اس نے القرآن حجت لک او علیک، وہ پوزیشن ہی بدل دی، لکا یا تیرے لیے ہے یہ حجت، او علیک یا تیرے خلاف۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ ایسا وکیل ہے ماہر مصدق کہ اللہ تعالیٰ اس کی دلیلیں رد نہیں کرے گا، یہ جب اپنے عمل کرنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گا نا اللہ مانے گا کہ تو میری کتاب ہے تو اس پر عمل کیا، اور شاف و مصف سفارش کرے گا تو مانی جائے گی، مگر ساتھ ہی فرمایا من جعلہ امامہ، جس نے اس کو اپنے آگے آگے رکھا، قرآن آگے چل رہا ہے یہ پیچھے چل رہا ہے، قادہ الی الجنہ، یہ اس کو چلاتا چلاتا رہنمائی کا جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف وراء ظہر، جس نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ساقہ الی النار، دوزخ کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ اب پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے، ختم ہو رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال والی بات کہ اب قرآن کی زیادہ ضرورت مردے کے لیے ہے کہ جب مر جاتا نا اکٹھے کرو، حافظ بٹھا دو، قرآن زندہ جو تھا باتیں تو اس سے قرآن کرتا تھا، اب مردے کو اس نے کیا کہنا، مردہ جو کر گیا بھگتے گا۔ تو یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے با یاتس جزیں کار نداری کیا یاسین ہے وہ آسان، قرآن کی آیتوں سے اب تیرا رشتہ صرف یہ رہ گیا کہ مرنے کا وقت ہے تو یاسین پڑھاؤ تاکہ اس کی جان آسانی سے نکلے۔ یہی قرآن سے ہمارا پڑھ رہے ہیں، آوازیں سنوار رہے ہیں، اذانیں آپ سارے لوگ سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، بالکل موسیقی، وہی مزہ جو تھا نا گانے کا، وہ لوگ اس طرح رہتے ہیں، اس طرح اونچا کرتے ہیں اذان کو لمبا۔ بڑے بڑے نیک لوگ کہتے تھے کہ یار اتنی مد ہے کئی دیر تک نا وہ ختم ہی نہیں ہوتا، فلاح ہی نہیں ختم ہوتا، صلاح نہیں، اللہ نہیں۔ ثانی صاحب ڈنڈے سے مارتے تھے، الو کے پٹھے، اللہ پر یہ مد اتنی بڑی ہے، اللہ آسمان تک چھوٹا سا تعارف ہے، اللہ بس جوش سے کہہ، پاؤں اٹھا کر کے کوئی معبود نہیں سوائے، تو راگ بنا دیا ہے، ہر شے ہماری نہ تباہ ہو کے رہ گئی مگر احساس کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، جو کم از کم 7-8 منٹ لگاتے ہیں آزان میں، اللہ موسیقی پر ہمارے بالکل علماء فقہاء نے نا چغتائی صاحب اس کو حرام دیکھا، اس کو موسیقی کی طرف پر جو پڑھتے ہیں بالکل جرم کرتے ہیں۔ ہمارے قاضی عبدالسلام صاحب ہیں جی، یہ ٹیکنیکل مسجد کے امام۔ اذان تو ہوتی تھی آپ سب سنتے ہیں، اتنے جوش سے مؤذن کہتا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب سے انگریزی حکومت جو ہے اس نے اپنی فوجوں میں بھی مسلمان رکھ لیے، مؤذن اور امام تنخواہوں پر، انہوں نے سمجھ لیا نہ یہ اذان دینے والا سمجھتا کیا کہہ رہا، نہ یہ فوجی سمجھتے، ورنہ یہ اعلان بغاوت ہے اپنی چھونیوں میں کراتے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے، جو اللہ کے قانون کو معطل کر کے حکومت کرتا ہو، باغی اور سرکش ہے اس کے خلاف جہاد کرو، یہ اعلان وہ کرنے دیتے۔ بلال کا گلا کیوں دباتے تھے، لام اور فے سے نفرت نہیں تھی، وہ کہہ رہا سمجھے، یہ کہتا کوئی پنچایت، کوئی عدالت، کوئی حکومت ہم نہیں مانتے، صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ لا الہ الا لا الہ۔ علامہ اقبال بیچارے شاید روتے مر گئے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عظام ہے، کہتے ہیں میں مصر گیا، فلسطین گیا، سارے اسلامی ممالک کا دورہ کیا، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عظام ہے نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما، جس طرح پارا ہلتا نا اس طرح پہاڑ ہل جاتے تھے جب مؤذن اذان کہتا تھا، وہ للکارتا تھا پوری دنیا کو، کہتا سنی وہ سجدہ روح ہے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب، سجدے ہو رہے ہیں بس گھس گئے ماتھے، کوئی وہ سجدہ نہیں آیا جو دنیا میں انقلاب لائے۔ فقیراں چوں بمسجد صف کشیدہ، فقیر تھے، پھٹے کپڑے، معاشی حالت کو اتنی عجیب، مگر جب وہ مسجد میں آتے تھے گریبان شان ساں دری، نماز پڑھنے کے بعد نکلے، ایسی طاقت نماز نے پیدا کی کہ انہوں نے بادشاہوں کے گریبان پھاڑ، تخت توڑ لیا ان کی، بڑے چوں دل میں آنے سینہ افسرد، مسلمانہ بدرگاہ خدیر،
جب سینوں میں دل بجھ گئے مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے بجائے جہاد کے خانقاہوں میں گھس گئے. اور فیصل صالح یاسر پگڑ باندھ لیتا ہے عرس کے دنوں میں آ جاتا ہے, تسبیح ہوتی ہے, ساری دنیا اس کے ہاتھ چومتی ہے, آگے پیچھے ٹھگیاں ہو رہی. ایسی دین کی امیر فہم کیا ہے جی؟ وہ بھی آدھا کا پیر ہے. سارے اسی طرح کر. اچھا وہ ہے نا مولانا اور رات کو شراب پی کے سویرے تو شراب رکھ کرتا ہے. مولانا وہ جو علامہ اقبال کا ہے اللہ رحم اس کا جواب دیں, یہ سحر جو کبھی ہے آج کبھی ہے فردا, نہیں مومن کی یہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. وہ تو بندہ مومن کی اذان, آج کہیں وہ اذان ہے؟ بندہ مومن کی اذان للکار تھی پوری دنیا کہ مٹا دیں گے ساری ایسی جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, پوری دنیا ہل جاتی ہے جس سے. ہاں جیسے وہ کہتے ہیں قاری عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ تو ہوا, یہ آگے کیا ہے یہ لمبا کر اتار ایک چڑھا. بات ابھی آپ نے کہی مجھے سمجھ میں رہی, یہ جو ہمارے خانقاہیں جو قبریں ہیں جن کو جو مر گئے پیر صاحب ہیں, ان کو پھر یہ مربی اولاد ہوگا اور یہ ہوگی, یہ کہ انگریز نے کیوں کیا؟ بہت اولاد انگریزوں نے بھی دیے, پہلوں نے بھی. سب آپ چوتائی سب دیکھیں, یہ ان کے پشت پناہ تھے, زندہ تھے, ان سے اشیر باز لیتے جاتے تھے, یہ ان کے لیے دعائیں برکتی کرتے تھے ان خبیث حاکموں کے لیے. مر گئے پھر جاگیریں دیجیے, ان کی اولادیں جن کی خوش آمدید بن گئی. اب ان کے لاکھوں مرید ہیں, وہ بھی قابو میں آ گئے. انقلاب کہاں سے آنا تھا؟ اب آپ دیکھیں نا, آپ کے پیر جیلانی جو ہیں یہ بھی پیر ہیں, اور امیر مفہوم جو ہے فہیم جو ہیں وہ بھی پیر ہیں, فیصل ریاض جو ہیں وہ بھی پیر ہیں, اور آبدہ جو ہیں وہ بھی پیرانی ہیں, پیرنی ہیں وہ بھی. اب یہ کیا چیز ہے؟ ہندو لوگ جو نا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا بگڑ جاتی ہے نا تو پھر انسانی شکل میں آتا ہے, تو وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کر, اوتار کہتے ہیں کہ خود آپ اترتا ہے دنیا میں. تو 10 اوتار کہتے ہیں, 10 مرتبہ آیات. تو ان میں سے کرشن جی کو بھی کہتے ہیں کہ کرشن مہاراج بھی جو ہے نا اللہ کے اوتار ہیں. اب ان کی جو زندگی بیان کرتے ہیں, ایک طرف اوتار دنیا کی اصلاح کے لیے, دوسری طرف یہ کہانیاں کہ گوپیاں جو تھیں نا خوبصورت عورتیں, وہ دریا میں نہا رہی تھیں, کپڑے انہوں نے اتار کر باہر رکھے تھے. اب کرشن مہاراج جو تھے نا, انہوں نے کپڑے ان کے اٹھائے, درخت پر چڑھ گئے. وہ بیچاری محنت سماج کرتی نہیں کہ مہاراج ہمارے کپڑے دے دو. اندازہ کرے مذہبی لوگوں کا حال, کتابوں میں بھر دیا نام اپنے جرم چھپانے کے لیے. نہیں, انہوں نے کہا باہر آؤ. وہ بیچاری اپنے آگے پیچھے ہاتھ رکھ کر آئیں. انہوں نے کہا نہیں, ہاتھ جوڑے, ننگی ہوئی. انہوں نے پھر اپنی قدرت سے نا شکتی مان سے, قادر مطلق جو تھا خدا, 100 ہی شکل بنا لی. 100 گوپیاں تھی, 100 ہی کرشن بن گیا. ان ساری کے ساتھ بدماشی کی. اب ایک ہندو راجا تھا, اس کے دربار میں ایک پنڈت تھا برہمن. اس سے انہوں نے کہا برہمن جی اوتار تو آتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کرے, یہ کرشن جی نے کیا کیا؟ اب برہمن نے جو جواب دیا, کہنے لگا مہاراج آگ ہر شے کو جلاتی ہے مگر اپنے آپ کو کچھ نہیں کرتی. گناہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے, جو قادر مطلق خدا نا جو جی چاہے کرتا رہے اس کا کچھ نہیں. لعنت ہے اس مذہب پر کہ خدا کے نام پر فساد شروع ہو جاتا ہے, اور کتاب مقدس پوتھیاں بنی ہوتی ہیں ان کے درس دیتے ہیں. اور اگر کوئی ناراض ہو کہتے ہیں کتاب دکھائیں یار, یہ سارے کام ہوتے ہیں. توبہ توبہ. گیتا میں ویسے بہت ہیں پیراگراف, اللہ گیتا کے بعض پیراگراف ایسے ہیں جس میں کہ وہ سارے مسائل کا حل جو نا میرے بھائیو ایک ہی کہ اگر بری حکومت آ گئی نا, وہاں نیکی کا کوئی امکان نہیں. وہ ایک ایسی آکاش بیلا درخت پر چڑھ گئی, چوس جائے گی سارے کو. ہر شعبہ خراب ہو جائے گا, علماء بگڑ جائیں گے, عوام بگڑ جائیں گے, بچتے بھی لوگ گناہوں میں پھنس جائیں گے, نہیں بچ سکتے. چشمہ خراب ہو گیا. اور حکمران نیک آ جائیں گے نا تو پھر یوں سمجھو نمازیں بھی آ جائیں گی اپنے آپ, روزے آئیں گے, تقویٰ ہوگا, دینداری ہوگی. اس لیے یہ مسئلہ معمولی نہیں, شاخ کا نہیں, بنیاد کا, کہ آپ چشمہ صاف کریں, نیک حکمران آ جائے, برکت ہی برکت. جو عربی زبان میں یہ کہاوت چکائی سب لوگوں نے کہی, دانائی کی بات ہے, الناس والا دین ملوک ہے, کہ لوگ اسی طریقے پر چل پڑتے ہیں جو بادشاہوں کا ہوتا, جو حکمرانوں کا ہوتا. اپنے آپ وہ لچھن آ جاتے ہیں, نہیں لوگ ان سے بچ سکتے.
تاریخ میں یقین تھا یہ درد ہے نا کہ جب ولید بن عبد الملک حکمران ہوا، مروان کا پوتا، اس کو عمارتوں کا بہت شوق تھا، مسجد بھی اس نے بنائی ہے دمشق میں، تو ایسے ہی مسجدیں ہوئی کہ جیسے ابھی معمار فارغ ہوا ہے اور وہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو ہر جگہ لوگ نہ بیٹھے یہی باتیں کرتے تھے عمارتوں کی۔ جب سلیمان آیا اس کا بھائی وہ عاشق مزاج تھا، ہر جگہ عورتوں کی کہانیاں کہ وہاں خوبصورت، اور جب عمر بن عبدالعزیز آئے انہی کے چچا زاد ہیں، ہر جگہ نہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے، اللہ نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، حکمران بالکل دل ہوتا امت کا، اس سے جو کچھ نکلتا نا خون سارے جسم کو سپلائی ہوتا، وہی باتیں آ جاتی۔ یہ خاندان میں ایک بوڑھی عورت سی زینب، اس کا نام لکھا امام بخاری نے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی، بوڑھی سی جاہلیت کا زمانہ میں، دیکھا کہ اماں تو بڑی دانار سمجھدار ہیں، پچھلی کتابیں پڑھی، یہ امت کب تک ٹھیک رہے گی؟ اس نے کہا کہ اس وقت تک ٹھیک رہے گی جب تک اس کے ائمہ ٹھیک رہیں گے۔ انہوں نے کہا ائمہ کیا؟ انہوں نے کہا یہی جن کو امام نمازوں کے امام نہیں، جن کو تم حکومت سپرد کرتے ہو، جب تک یہ درست رہیں گے تمہارے امور درست رہیں گے، جب ان میں بگاڑ آ جائے گا ہزار جتن کرنا کچھ نہیں بنے گا، دن بدن خرابیاں آتی جائیں گی، الٹا لوگ اس کے لیے فتوے گھڑ لیں گے، جواز بنا لیں گے۔ مولانا کی جو اب جب کتابیں پڑھتے ہیں خصاب وغیرہ کی، جن کا ارادہ امام بخاری کتاب الحیل، آپ بھی وکیل لوگ ہیلے، وہ پوری کتاب ہیلوں سے بھری ہے کہ زکوٰۃ سے جان چھڑانی تھی، یہ ہیلا شریعت کے نام پر، کہ 9-10 مہینے گزر گئے آپ کے پاس، آپ پھر سال پورا ہونے سے پہلے بیوی کے نام کر دیں کہ اب یہ میرا نہیں، یہ بیوی کا، سال نہ پورا ہونے دیں، اس لیے ایک کی ملکیت میں سال نہیں گزرا، زکوٰۃ کیوں پڑے گی؟ ہر شے کے بارے میں کتاب کا نام ہی کتاب الحیل، ہیلے کر